آپ کا تعلق اے آئی سے کیسے بنا؟ آپ اے آئی میں کیسے تو آئے؟ اس فیلڈ میں نے جو ہے وہ گولڈ میڈل بھی حاصل کیا، اور پلس جو ہے وہ اس فیلڈ کے اندر جو ہے میرا 8 to 10 ایئر ایکسپیرینس ہے. جو ہماری یہ اے آئی کی فیلڈ ہے یا ڈیٹا سائنس کی فیلڈ ہے، یہ بڑی ایزی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر فیلڈ. اگر آپ دیکھیں پاکستان میں آپ اے آئی کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا مستقبل ہے؟ کیونکہ باقی ہم عام طور پہ باقی دنیا سے پیچھے رہتے ہیں کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں، لیکن جب سے آئی ٹی آیا یا سوشل میڈیا آیا اس کے بعد ہم ٹچ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اے آئی پاکستان میں اس کا کیا مستقبل کہ اس کے اوپر گورنمنٹ نے بھی بہت اچھا انیشیٹو لی ہے. چیف منسٹر اسکل ڈیولپمنٹ انیشیٹو پروجیکٹ جو انہوں نے لانچ کیا، تقریباً جو ہے وہ 30,000 لوگوں کو انہوں نے سرٹیفائڈ کیا ود پریکٹیکل ٹریننگ کے اندر. ان دنوں کی بات ہے، یہ ان دنوں کی میں بات کر رہا ہوں. حکومت چل رہی ہے ان کی بات ہے. جی اسی گورنمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں. تو گورنمنٹ جو ہے وہ دیکھیں مستقبل تبھی ہوتا ہے کہ جب گورنمنٹ سپورٹ کرے ان چیزوں کو. اچھا، میں سب کہتے تھے جی کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور دوسرا یہ پڑھنا بھی نہیں چاہتے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو اے آئی ہے یہ تو لیٹسٹ ٹیکنالوجی چل رہی ہے، تو اس کے لیے آپ نے کہا جی کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے عمران خان کی جو بات ہے؟ دیکھیں قومیں تبھی ترقی کرتی ہیں، تبھی آگے بڑھتی ہیں جب جو لوگ ہوتے ہیں، جو آپ کے ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بڑا آپ کا اسٹرانگ ہونا چاہیے. اور گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہوتی ہیں یا گورنمنٹ کی جو انیشیٹو ہوتا ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے. آپ اس کے اندر انویسٹ کریں، آپ اس کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو اس نیو جو ٹیکنالوجیز ہیں، فیلڈز ہیں، اس کے اوپر آپ لوگوں کو لے کر آئیں. یہ جو اے آئی ہے ہمارا، میں نے بھی دیکھا سوشل میڈیا پہ بھی اس کا بڑا تذکرہ چل رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ اس کا یوز بھی کیا جا رہا ہے. کچھ لوگ فنی ویڈیوز بنانے کے لیے بھی یوز کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن شعبوں کے لیے اے آئی بہت زیادہ مؤثر ہے، فائدہ مند ہے؟ بچے کو جو فرسٹ کلاس سے جو آ رہا ہے، آپ ان کو جو ہے نا ان چیزوں کے ساتھ کھلائیں. بالکل یہ نہ کرائیں آپ اس کو مضمون بنا دیے، مضمون بنا کے آپ نے کہہ دیا جی کہ آپ پائتھن پڑھیں، آپ جاوا پڑھیں، آپ سی پلس پلس پڑھیں. یہ کیوں پڑھیں جی؟ آپ ان کو کھلائیں ان کے ساتھ. آپ ایسے ٹولز دیں، آپ ایسی انوائرمنٹ پیدا کریں، وہ بچے کھیلیں ان کے ساتھ. اچھا، یہ جو اے آئی جو بلیک ہیڈ ہیکر ہوتے ہیں، کیا اے آئی کو استعمال کر کے وہ زیادہ خطرناک نہیں بن گئے؟ بہت سارے ایسے ٹولز ہیں جو آپ میئر کر سکتے ہیں اس چیز کو کہ اچھا جی کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ ریئل ہے یا فیک ہے. میں نے ایک ادارے کو ویسے ریکمینڈ بھی کیا تھا کہ آپ کے پاس ایک ویڈیو آتی ہے تو آپ اس ویڈیو کو ایک ٹول کے تھرو میئر کر سکتے ہیں ایزیلی کہ اچھا جی یہ ویڈیو فیک ہے یا وہ ٹول پیڈ ہے یا فری ہے. وہ اصل میں پیڈ ہے. اے آئی میں مختلف شعبے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طاقتور ترین شعبہ کون سا ہے؟ آپ خود بھی سکھاتے ہیں، تو جو سیکھنے والے ہیں ان کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ اس طرف کیسے آئیں اور کس چیز پہ زیادہ فائدہ ہوگا؟ میں تو اپنی سکلز کو پالش کریں. آپ نے جو گورنمنٹ نے اسکیمز لانچ کی ہیں ان سے فائدہ لیں اور فیئر ہو کے کام کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں NM پوڈ کاسٹ. ہمیشہ کی طرح اس دفعہ پھر ایک شخصیت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. موجودہ دور کو دیکھتے ہوئے کہ موجودہ دور میں آئی ٹی کا بہت شور چل رہا ہے اور اس میں سب سے زیادہ جو بات چل رہی ہے وہ اے آئی کی چل رہی ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہے، یہ کیسے کام کرتی ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے یا اس کا کیا نقصانات ہیں، اس کے لیے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یعنی اے آئی ایکسپرٹ جناب محترم توصیف صاحب. ان سے گفتگو کریں گے اور پتہ کریں گے کہ یہ اے آئی کیا ہے اور یہ ہمیں کیسے فائدہ دے سکتی ہے. السلام علیکم سر جی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. سر اے آئی کے بارے میں مختصر سا ذرا ڈسکرائب کریں پہلے کہ ہے کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے. بیسیکلی اے آئی سے مراد یہ ہے کہ ہماری جو ڈیوائسز ہیں یا مشینز ہیں ان کو اس طرح ٹرین کرنا کہ وہ ڈیٹا کے اوپر ہم اس طرح ان کی ٹریننگ کریں کہ وہ ہمیں جو ہے وہ اس ڈیٹا سے پریڈکشن کر کے ڈیسیژن کر کے ہمیں فیوچر کے جو ریزلٹس ہیں وہ ہمیں پرووائڈ کر سکیں. لائک کہ جیسے کہ ہم اپنے ڈیٹا سے جو ہے وہ ہیومن اگر ہم دیکھیں تو کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے ایکسپیرینس کے تھرو جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں
اور ان فیصلوں کے اوپر جو ہے وہ ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے یا ڈیفرنٹ آپ کی فیوچر کی پریڈکشنز ہوتی ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہماری اے آئی کے انڈر آتی ہیں. تو آئی تھنک سو. جی اچھا چلیں ٹھیک ہے، اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کا تعلق اے آئی سے کیسے بنا، آپ اے آئی میں کیسے آئے، کیا کوئی جرنی اپنی بتائیں. بیسیکلی میں جب اے آئی کی فیلڈ کے اندر آیا تو اس سے پہلے میں ایک کمپنی کے اندر جو ہے وہ ایز اے جونیئر ڈیٹا سائنٹسٹ کام کر رہا تھا، ایز اے ڈیٹا کلیکشنز اور ڈیٹا پری پروسیسنگ. اور اس ٹائم جو ہے یہ فیلڈ نیولی آئی تھی پاکستان کے اندر بھی، اور اس کا جو ہے وہ ایک نام تھا جی کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا ڈیٹا سائنس یا اس طرح کی فیلڈ آئی ہے. تو میرا ایک ویسے بھی شوق تھا اس فیلڈ کے اندر جانے کے لیے، تو میں اس فیلڈ کے اندر انرولڈ ہوا اور اپنی جو ہے وہ ورکنگ اس فیلڈ کے اندر سٹارٹ کی. مشین لرننگ کے اوپر کام کیا، کمپیوٹر ویژن کے اوپر یا نیچرل لینگویج پری پروسیسنگ کے اوپر کام کیا. تو میں نے ایک بڑی محنت سے، میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہماری یہ اے آئی کی فیلڈ ہے یا ڈیٹا سائنس کی فیلڈ ہے، یہ بڑی ایزی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر فیلڈ. اگر آپ دیکھیں تو پروگرامنگ بھی بڑی ایزی ہے، یوزر ایزیلی اس کو انٹریکٹ کر سکتا ہے، انڈرسٹوڈ کر سکتا ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے. تو میں نے بڑی جو ہے ڈیفرنٹ ٹائپس کے پروجیکٹس کے اوپر کمپٹیشن میں بھی حصہ لیا، پروجیکٹس بھی کیے ان میں ایز اے میں اس کمپٹیشن کو بھی میں نے ویٹ کیا. تو فائنلی جب ہمارا یونیورسٹی کا اینڈ ہوا تو الحمدللہ آئی ایم گولڈ میڈلسٹ اسی طرح آنے لگا تھا کہ آپ تو گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں ماشاءاللہ سے. تو اس فیلڈ میں نے جو ہے وہ گولڈ میڈل بھی حاصل کیا، اور پلس جو ہے وہ اس فیلڈ کے اندر جو ہے میرا 8 to 10 ایئر ایکسپیرینس ہے. ریسنٹلی بھی میں آئی بی ایس کے اندر جو ہے وہ ایز اے ڈیٹا سائنٹسٹ کام کر رہا ہوں، جو انٹرنیشنل کمپنی ہے اس کے اندر. اور پلس جو ہے وہ میری ملٹیپل آرگنائزیشن کے ساتھ ایز اے ہیڈ بھی اے آئی میں ڈیل کر رہا ہوں. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہماری چاہ رہی ہوتی ہیں اے آئی کے اندر جو ہے وہ ہماری ورکنگ، ساتھ ساتھ ہم اس کو کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ریموٹلی ایکسیس بھی کر رہے ہیں، کچھ فزیکلی جو ہے ہم کنسلٹنسی یا سروسز جو ہے وہ ہم اپنی پرووائڈ کرتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے اس فیلڈ کے اندر جو ہے وہ صرف یہ لگن نہیں ہوتی کہ آپ جب فیلڈ کے اندر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس آپ نے ایک ڈگری لے لی اور اس ڈگری لینے کے بعد جو ہے وہ آپ کہیں کہ بس آپ سکسیسفل ہو گئے. نہیں، ایسا نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے 40+ سرٹیفکیشن اس فیلڈ کے اندر حاصل کی ہیں جو ریلیٹڈ ٹو اے آئی ہیں، وہ نیشنل بھی ہیں اور انٹرنیشنل بھی ہیں، جن میں مائکروسافٹ بھی ہے اور ملٹیپل ہارڈورڈ یونیورسٹی اور اس طرح کی جو ہے وہ آرگنائزیشن سے میں نے یہ حاصل کی ہیں. ان میں مین چیز جو تھی وہ یہ تھی پریکٹیکلی ایکسپیرینس. میں آپ کو بتاؤں کہ سکل بہت میٹر کرتی ہے اس کے اندر. سکل ہوگی تو تبھی تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کافی میٹر کرتی ہیں. پاکستان میں آپ اے آئی کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا مستقبل ہے؟ کیونکہ باقی ہم عام طور پہ باقی دنیا سے پیچھے رہتے ہیں کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں، لیکن جب سے آئی ٹی آیا یا سوشل میڈیا آیا اس کے بعد ہم ٹچ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اے آئی پاکستان میں اس کا کیا مستقبل ہے؟ دیکھیں جی، اگر پاکستان کی بات کی جائے تو ہم تو ویسے بھی کافی پیچھے ہوتے ہیں، لیکن جب سے اے آئی پاکستان کے اندر آیا ہے تو مجھے بھی اس چیز کا جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس فیلڈ کی طرف آ بھی رہے ہیں اور پریکٹیکلی ورکنگ کر بھی رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اوپر گورنمنٹ نے بھی بہت اچھا انیشیٹو لی ہے. چیف منسٹر اسکل ڈیولپمنٹ انیشیٹو پروجیکٹ جو انہوں نے لانچ کیا، تقریباً جو ہے وہ 30,000 لوگوں کو انہوں نے سرٹیفائڈ کیا ود پریکٹیکلی ٹریننگ کے اندر. ان دنوں کی بات ہے، یہ ان دنوں کی میں بات کر رہا ہوں. حکومت چل رہی ہے ان کی بات ہے. جی اسی گورنمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں. تو گورنمنٹ جو ہے وہ دیکھیں مستقبل تبھی ہوتا ہے کہ جب گورنمنٹ سپورٹ کرے ان چیزوں کو. اچھا، میں اس میں ایک سیاسی ٹچ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے عمران خان صاحب کہتے تھے جی کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور دوسرا یہ پڑھنا بھی نہیں چاہتے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو اے آئی ہے یہ تو لیٹسٹ ٹیکنالوجی چل رہی ہے، تو اس کے لیے آپ نے کہا جی کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے،
تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے عمران خان کی جو بات ہے اس کو لے کے؟ دیکھیں جی، میں جو ہے وہ سیاسی طور پر تو عمران خان صاحب کی اس بات کو بالکل ہی ڈس ایگری کرتا ہوں. دیکھیں قومیں تبھی ترقی کرتی ہیں، تبھی آگے بڑھتی ہیں جب جو لوگ ہوتے ہیں، جو آپ کے ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بڑا آپ کا اسٹرانگ ہونا چاہیے. اور گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہوتی ہیں یا گورنمنٹ کی جو انیشیٹو ہوتا ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے. آپ اس کے اندر انویسٹ کریں، آپ اس کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو اس نیو جو ٹیکنالوجیز ہیں، فیلڈز ہیں، اس کے اوپر آپ لوگوں کو لے کر آئیں. بچے کو جو فرسٹ کلاس سے جو آ رہا ہے آپ ان کو جو ہے نا ان چیزوں کے ساتھ کھلائیں. یہ نہ کرائیں آپ اس کو مضمون بنا دیے، مضمون بنا کے آپ نے کہہ دیا جی کہ آپ پائتھن پڑھیں، آپ جاوا پڑھیں، آپ سی پلس پلس پڑھیں. کیوں پڑھیں جی؟ آپ ان کو کھلائیں ان کے ساتھ. آپ ایسے ٹولز دیں، آپ ایسی انوائرمنٹ پیدا کریں، وہ بچے کھیلیں ان کے ساتھ. اچھا، یہ جو اے آئی ہے ہمارا، میں نے بھی دیکھا سوشل میڈیا پہ بھی اس کا بڑا تذکرہ چل رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ اس کا یوز بھی کیا جا رہا ہے. کچھ لوگ فنی ویڈیوز بنانے کے لیے بھی یوز کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن شعبوں کے لیے اے آئی بہت زیادہ مؤثر ہے، فائدہ مند ہے؟ دیکھیں جی، سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس سے پوزیٹیولی وے کے اندر ارن بھی کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے وہ نیگیٹو وے کے طور پر اس کو استعمال کر رہے ہیں. لائک آپ کے پاس جو ہے وہ فیک نیوز ہیں، فیک ویڈیوز کا آپ نے ذکر کیا، اس میں ڈیپ فیک جو ہے وہ جس میں عمران خان کے حوالے سے یا پچھلے دنوں میں کیا نام ہے ٹرمپ کے حوالے سے بھی ویڈیو بنی تھی. تو کیا اے آئی جو ہے اس طرف بھی لوگوں کا رجحان جا رہا ہے؟ جی، مطلب اصل میں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جب آپ فیک نیوز پھیلا رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ سارا جو ہے وہ بلیم اے آئی کے اوپر ڈال دیں کہ جی نہیں یہ تو اے آئی کی جو ہے وہ اس کی نیگیٹیوٹی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. بہت سارے ایسے ٹولز ہیں جو آپ میئر کر سکتے ہیں اس چیز کو کہ اچھا جی کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ ریئل ہے یا فیک ہے. میں نے ایک ادارے کو ویسے ریکمینڈ بھی کیا تھا کہ آپ کے پاس ایک ویڈیو آتی ہے تو آپ اس ویڈیو کو ایک ٹول کے تھرو میئر کر سکتے ہیں ایزیلی کہ اچھا جی یہ ویڈیو فیک ہے یا وہ ٹول پیڈ ہے یا فری ہے. وہ اصل میں پیڈ ہے. اچھا، بہت سارے فری ٹولز بھی ہیں جو کہ اویلیبلز ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، آپ ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں. اچھا، ہم آگے چلتے ہیں، اس کو آگے میرا جو کویسچن تھا اس کی طرف واپس آتے ہیں کہ کن شعبوں میں اے آئی کا زیادہ فائدہ ہے، کہ استعمال کرنے سے زیادہ فائدہ ہوگا اس کا؟ دیکھیں جی، ویسے تو تمام تر جتنی بھی آپ کی شعبے جات ہیں تمام میں اے آئی کا جو ہے وہ استعمال ہو بھی رہا ہے اور ہوگا. صحیح ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں میڈیکل شعبے کے اندر، میں ویسے آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پر بتاتا ہوں کہ باقی تمام تر شعبے ہیں، وہ الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ ہے یا آپ کی جو ہے وہ انڈسٹریل ڈپارٹمنٹ ہے یا آپ کا سول ڈپارٹمنٹ ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. بٹ آپ صرف ایک میڈیکل ڈپارٹمنٹ کی طرف دیکھیں تو اے آئی کے آنے سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ جو ہے وہ کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی رپورٹ لے کے جاتے تھے، ڈاکٹر کو جا کے وہ آپ رپورٹ دکھاتے تھے کہ اچھا جی یہ مجھے رپورٹ جو ہے وہ بتا دیں، اس میں میرے لیے کیا جو ہے وہ سجیشن کیا ہیں، میں پتہ نہیں ہے اس رپورٹ کو کیسے. اور ڈاکٹر جو ہے وہ آپ یوں بتائیں کہ ڈاکٹر ٹائم ہی نہیں دیتے تھے، وہ کہتے تھے جی کل آ جائیں، ٹائم دے دیں، یہ کر لیں وہ کر لیں. تو جس ٹائم سے اے آئی ہے اس ٹائم سے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے ڈیفرنٹ ٹائپس کی جو اپلیکیشنز آئی ہیں لائک چیٹ جی پی ٹی، آپ کی ڈیپ سیک یا جنریٹیو اے آئی کی، تو آپ ان کے اوپر وہ پوری ایک رپورٹ دیتے ہیں. رپورٹ دینے کے بعد وہ آپ کو پورا کا پورا جو ہے وہ کنکلوژن کر کے دے دیتا ہے کہ جی کہ آپ کی رپورٹ پازیٹیو ہے نیگیٹیو. میں آپ کو بتاؤں جس ٹائم سے اے آئی ہے، میں کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کو یہ نہیں کہا کہ یار یہ میری رپورٹ ہے اور اس میں بتاؤ کہ یہ کیا ہے. میں اگر کوئی مجھے سمپٹمز وغیرہ ہوتے ہیں یا کوئی ایشو ہوتا ہے تو میں خود جا کے وہ ٹیسٹ کرواتا ہوں، ٹیسٹ کروا کے جا کے رپورٹ کو چیک کر لیتا ہوں، پھر اپنے ہی اے آئی سے کہتا ہوں کہ یار مجھے بتائیں کہ مجھے کون سی میڈیسن لینی چاہیے. تو یہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہے یا ایک
آپ کا پورا ایک شعبہ ہے، اس شعبے کے اندر جو ہے وہ کتنا اس نے جو ہے وہ کردار ادا کیا. اور ڈاکٹر بھی تو یہی کرتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ سے کیا کیا مسئلہ ہے، پھر دوائی لکھ کے دے دیتے ہیں. میں ویسے کسی ہاسپٹل کا نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، میں ایک جگہ پہ گیا ہوں تو ایک مریض کے ساتھ، تو وہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ چیٹ جی پی ٹی اوپن کر کے اس کے اوپر جو ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں اچھا جی آپ کو ایشوز کیا ہے، تو وہ سارے ایشوز وہ اس کے اوپر لکھ رہے ہیں. لکھنے کے بعد جو ہے نا وہ ساری چیزیں جو ان کے پاس آئیں انہوں نے اس رپورٹ کے اوپر لکھا، لکھنے کے بعد انہوں نے دے دیا جی یہ آپ تو آسانی ہے. کہہ لیں کہ پازیٹیو استعمال کر رہے ہیں، ڈاکٹر بھی پازیٹیو استعمال کر رہے ہیں. اچھا ایک اور سوال آپ سے کروں گا کہ اے آئی میں مختلف شعبے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طاقتور ترین شعبہ کون سا ہے اے آئی کا؟ دیکھیں طاقتور اگر آپ شعبے کی بات کریں تو اس میں سب سے اہم جو شعبہ ہے ہمارا جنریٹیو اے آئی کا ہے. جیسے آپ کا چیٹ جی پی ٹی ہے، ڈیپ سیک ہے یا گوگل جیمینائی ہے، تو یہ آپ کی جو کریٹیوٹی ہے اس کو بہت کم کیا ہے انہوں نے. آپ دیکھیں کہ جی فار ایگزامپل آپ کو کسی بھی کوئی رپورٹ چاہیے، آپ کو کسی ڈاکومنٹ کو فائنلائز کرنا ہے، آپ کو ود ان دا منٹ آپ کو ایک پریزنٹیشن چاہیے، آپ نے جو ہے وہ کسی چیز کو ریپریزنٹ کرنا ہے، آپ کو ایک سمری چاہیے، تو میرے خیال میں جو ہے وہ جنریٹیو اے آئی جو ہے وہ اس کے اندر سب سے مضبوط اور اہم کردار ادا کر رہا ہے. اچھا یہاں آپ نے بات کی، میں بھی کچھ اس پہ کام کیا ہے، ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ویڈیو ایڈیٹنگ میں بھی یہ کام آتا ہے، گرافک ڈیزائننگ میں بھی کام آتا ہے. تو کیا اس کے آنے سے جو فزیکل نوکریاں ہیں ان کو خطرہ لاحق نہیں ہو گیا؟ دیکھیں جی خطرہ تو لاحق ہوا ہے، میں اب یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ نہیں ہوا. آپ خود اندازہ لگائیں کہ پہلے جو گرافک ڈیزائنر ہوتے تھے ان کی بڑی جابس ہوتے تھے، بالکل. ریسنٹلی اگر آپ ایز کمپیئر ٹو مارکیٹ کریں تو ان کی جابس بہت کم ہو گئی ہیں. وہ وجہ کیا ہے؟ وہ اے آئی ہے. بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو کنٹینٹ رائٹنگ کا کام کرتے تھے، ان کی اسپیشلائزیشن کنٹینٹ رائٹنگ کے اندر تھی، ڈیفرنٹ انہوں نے پی ایچ ڈی ایم فل اور اس کی ڈگری کر کے، تو وہ کنٹینٹ ایک ایک پیج کا جو ہے وہ ایک ایک ورڈ کا جو ہے وہ چارج کرتے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ ریسنٹلی دیکھیں ان کی جابس جو ہیں وہ ختم ہو گیا. ٹرانسلیٹر بیٹھے ہوئے تھے، آپ جائیں باہر جانا ہو آپ کو ایک لیٹر کو ٹرانسلیٹ کرنے کے کتنے پیسے لے لیتے تھے. جی آپ کے گورنمنٹ اداروں میں آپ خود اندازہ لگا لیں کہ بہت سارے آپ نے جو ہے وہ بندے بیٹھائے ہوئے تھے اس کام کے لیے کہ جی یہ بندہ یہ اسپیشل یہ کام کرے گا، یہ اس کام کے لیے ہے، یہ اس کام کے لیے. بٹ آپ اگر دیکھیں جب اے آئی آیا تو اس نے یہ چیزیں ختم کر دی. اور ریسنٹلی بھی ہاں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کریٹیوٹی آپ کی بالکل جو ہے وہ کم ہوگی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، کچھ لوگ کر بھی رہے ہیں اس کے اوپر کام. ایک اور چیز بھی ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ اگر یا ڈیپ سیک کے ساتھ آپ کوئی بات کرتے ہیں تو جتنا اچھے طریقے سے آپ اس کو ایکسپلین کریں گے اتنا اچھا آؤٹ پٹ بھی دے گا وہ آپ کو. جی ایسا ہی ہے، جی ایسا ہی ہے. دیکھیں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے نا کہ آپ جب کہتے ہیں جی کہ نہیں یہ جابس وغیرہ جو ہے وہ آپ کے لیے ختم ہو گئی ہیں یا آپ کے لیے ایشو ہوگا، نہیں وہ ایشو اس کے لیے ہوگا یا اس بندے کے لیے ہے کہ جو بالکل اسی سٹیج کے اوپر جو ہے نا وہ سٹیج کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. اس نے جو ہے نا وہ کہنا ہے کہ بس میں نے یہاں سے آگے کچھ نہیں کرنا، میرے پاس ایک اسکل آ گئی ہے اور بس اسی اسکل کے اوپر میں نے کام کرنا ہے. ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہے ری اسکل، کہ آپ نے اپنی سکلز کو پالش اپڈیٹ کرنا ہے. سمپلی بات کہ آپ کے جو ڈیولپرز حضرات ہیں یا ڈیفرنٹ جو ہیں وہ آج کل آپ کے سامنے ہیں. اے آئی کے آنے کے بعد ان کی لائف کیسی ہے؟ آسان ہو گئی ہے نا، لائف آسان ہو گئی. بلکہ کوڈ لکھنا پہلے بیٹھ کے لکھتے رہتے تھے. میں آپ سے بتاؤں کہ ایک ایک لائن جو ہے وہ لکھنا اور بڑا اس کو ٹائپ کرنا، ایک بڑی لائن لکھی درمیان میں کچھ غلطی آ گئی سارا کوڈ جی، اور سمجھ بھی نہیں آتی تھی کہ کیا ایشو کیا آ رہا ہے اور کیا آپ کو کسی لائن کے اندر ایشو آتا ہے، کسی کوڈ کے اندر ایشو آتا ہے تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا. لیکن آج کل آپ دیکھیں ایک ایک ایسی ویب سائٹ بنی ہوئی ہیں کہ آپ سمپل آپ اس کو ایک پورا سینیریو دیں، سینیریو دینے کے بعد جو ہے وہ آپ کہیں جی کہ مجھے پورا کوڈ بنا کے دے دے گا. آپ اتنے عرصے سے اے آئی پہ ہیں، کام کر رہے ہیں، کوئی اپنا پروجیکٹ آپ نے لانچ کیا، بنایا جس کا کی زندگی میں اثر ہو؟ جی میں نے جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائپس کے پروجیکٹس کے اوپر کام کیا ہے.
ہم نے بیسیکلی عمان کے کچھ انٹرنل سسٹمز ہیں ان کے اوپر کام کیا، اے آئی کے بیسیکلی سیف سٹیز کے اوپر ان کا جو ہے وہ ہم نے ورکنگ کی ہے، اور کچھ ہمارے کلائنٹس کے اے آئی کے ریلیٹڈ پروجیکٹس تھے کہ جن کے اوپر جو ہے وہ ہم نے کافی کنٹریبیوشنس کی ہیں، تو جو کہ ریئل ٹائم کے اوپر جو ہمارے پروجیکٹس چلتے بھی رہتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم اس کو اے آئی کو دیکھیں، اس کے نیگیٹو استعمال کی طرف دیکھیں، تو یہ کس طرح مطلب کہ غلط استعمال ہو سکتا ہے اس کا؟ دیکھیں نیگیٹو استعمال کے اندر سب سے اہم ہے کہ آپ جو ہے وہ فیک ویڈیوز، فیک نیوز، آپ کا جو ہے وہ ڈیٹا بھی ایکسپوز ہو سکتا ہے۔ تو مین یہ ہے کہ اس چیز کو جو ہے وہ آپ نے ٹیکل کرنے کے لیے مین چیز دیکھنے، بائز کین بی افیکٹ آن یور ڈیٹا، تو آپ نے کچھ رسپانسیبل اے آئی کا خیال کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے جی کہ فیئرنیس ہونی چاہیے آپ کے سسٹم کے اندر، آپ کے سسٹم کے اندر انکلوسیونیس ہونی چاہیے، آپ کے سسٹم کے اندر ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، آپ کے سسٹم کے اندر جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، آپ کے سسٹم کے اندر جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہیں کچھ رسپانسیبل جو ہیں وہ ہونی چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور مجھے آپ بتائیں کہ جو ہیکر ہیں ہمارے، وہ ہیکنگ کرتے ہیں، جب مختلف 3-4 اقسام ہوتی ہیں ان کی، لیکن جو بلیک ہیڈ ہیکر ہوتے ہیں، کیا اے آئی کو استعمال کر کے وہ زیادہ خطرناک نہیں بن گئے؟ دیکھیں جی، اے آئی کا استعمال کر کے زیادہ خطرہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دیکھیں اے آئی جو ہے وہ اس کے بہت سارے جو ہیں بیک پہ اس نے جو ہے وہ دی ہوئی ہیں سولوشنز پرووائڈ ہاں جی، وہی میں کہنا کہ جیسے سائبر سیکورٹی میں ہے اس پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اتنا بھی نہیں ہے کہ جو جیسے لوگوں نے سنا ہے کہ جی اے آئی کا استعمال کر کے ہم یہ بھی کر لیں گے وہ بھی کر لیں گے، کچھ سینس بھی ہوتی ہیں، کچھ پروگرامر کی بھی سینس ہوتی ہیں، کچھ ڈیولپر کی بھی سینس ہوتی ہیں، ایک اپنی وہ ٹیکنیک سے ہوتی ہیں۔ پاکستان میں جو اے آئی سے ریلیونٹ ڈیولپرز ہیں ان کو کیا چیلنج کا سامنا ہے، کس طرح کے چیلنجز کا؟ دیکھیں جی، چیلنجز کا سامنا جو یہ ہے کہ آج کل جو ہے وہ آپ کی میٹرک لیول کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی ڈیولپر بنا ہوا ہے۔ سب سے اہم چیلنج تو یہ ہے، آپ نے جو ہے وہ ڈگری کی ہے اور آپ نے پھر آپ سافٹ ویئر ہاؤس آپ نے جوائن کیا ہے، انٹرنشپ آپ نے کی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ جاب پہ لگیں، تو اب اے آئی کے آنے سے جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو چھوٹا بچہ تھا میٹرک لیول کا یا انٹرمیڈیٹ لیول کا، اس نے گھر بیٹھ کے جو ہے وہ ساری پروگرامنگ سیکھ لی ہے، ٹیکنیکس اس کو آ گئی ہیں کہ اچھا کس پروگرام کو، کس اپلیکیشن کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے۔ تو پروگرامر کے لیے جو ہے یہ ایک آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ڈینجرس ہے کہ اس کو کس طرح جو ہے وہ آپ ٹیکل کریں گے۔ مطلب کہ کسی شعبے میں بھی آپ لے لیں، جیسے آپ نے سٹارٹ میں بھی ذکر کیا کہ نوکریاں کچھ متاثر ہوں گی، اسی طرح گرافک ڈیزائنر ہوگا اس کے لیے بھی یہی پرابلم ہوگی جی، اور ویڈیو ایڈیٹر ہوگا اس کے لیے بھی یہی پرابلم ہوگی۔ آپ خود بھی سکھاتے ہیں، تو جو سیکھنے والے ہیں ان کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ اس طرف کیسے آئیں اور کس چیز پہ زیادہ فائدہ ہوگا؟ میں تو ریکمینڈ کرتا ہوں، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ آئیں اور پائتھن سے آپ سٹارٹ لیں۔ بڑی آپ یوزر فرینڈلی لینگویج ہے، یوزر فرینڈلی ہے، ایزیلی آپ جو ہے وہ اس کو، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ کسی وہ ویریبل پاس ہونا ہے، وہ پرانی جو پروگرامنگ لینگویج آپ نے یوز کی ہیں وہ نہیں ہے، یہ بڑی ایزی ہے۔ آپ یہاں سے سٹارٹ لیں، اور میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ یوٹیوب پہ بیٹھ جائیں اور فلاں بندے کی ویڈیو سنیں اور وہ آپ کو سکھائے گا۔ سمپلی آپ W3 اسکول کے اوپر جائیں، وہاں پہ ایک پائتھن کا ایک کورس رکھا ہوگا، آپ اس کو پک کریں، وہ آپ لرن کر لیں۔ آپ کو اگر وہ چیزیں آتی ہیں، پھر آپ نیکسٹ فیز پہ چلے جائیں کہ آپ جو ہے وہ سیکنڈ فیز پہ جا کے مشین لرننگ کو فوکس کریں۔ مشین لرننگ جب آپ کی اسٹرانگ ہو جائے گی تو آپ ڈیپ لرننگ پہ چلے جائیں۔ ڈیپ لرننگ کو جب آپ پرفارم کر لیں گے تو آپ نیچرل لینگویج پری پروسیسنگ کے اوپر چلے جائیں، اور نیچرل لینگویج پری پروسیسنگ جب آپ کر لیں گے تو اس کے بعد پھر آپ جنریٹیو اے آئی کے اوپر چلے جائیں۔ تو یہ ایک پورا جو ہے وہ آپ کا پیک ہے، آپ اس پیکج کو بنا کے ایزیلی آپ اپنے سسٹم پہ بیٹھ کے آپ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں جو فریلی کورس ریکمینڈ کرتی ہیں، جیسے ہارورڈ یونیورسٹی ہے، انہوں نے بہت سارے کورسز کو جو ہے وہ فریلی دیا ہوا ہے۔ ہماری HEC نے بھی بہت اچھا جو ہے یہ سٹیپ لیا ہے کہ جو ان کے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو فریلی کورس جو ہے، ہائیلی پیڈ کورسز جو ہیں وہ فریلی پرووائڈ کیے ہوئے ہیں۔
تو اگر وہ ان کورسز کو کریں, بیٹھ کے پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن کریں, تو میرے خیال میں اسٹوڈنٹ کے لیے سب سے بیسٹ جو ہے وہ یہی ایک وے ہو سکتا ہے جو سیکھنا چاہتے ہیں. آپ نے لینگویجز کا ذکر کیا, پائتھن کا ذکر کیا, اس کے علاوہ باقی اور کورسز کا بھی ذکر کیا, تو یہ ساری چیزیں کیا چیٹ جی پی ٹی سے بھی سیکھی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں چیٹ جی پی ٹی سے تو آپ لیکچر لے سکتے ہیں, مطلب ان سے جی آپ چیٹ جی پی ٹی سے نا آپ ریفرنس کے طور پر آپ پوچھ سکتے ہیں, آپ کو وہ ریکمینڈ بھی کر دے گا. کچھ آپ کو یونیورسٹیز, کچھ آرگنائزیشنز کہ جن کے ٹاپ لیول کے کورسز ہیں, یا چیٹ جی پی ٹی کے تھرو آپ جو ہے وہ ایک پورا آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ مجھے ایک پورا ایک پلان بنا کے دے دو. کہ فار ایگزامپل میں نے پائتھن سیکھنی ہے, تو پائتھن آپ نے سیکھنی ہے جی, آپ اس کو کہیں گے نا 20 دن میں سیکھنی ہے. صحیح ہے, 20 دن کا جو ہے وہ کمپلیٹ مجھے ایک بنا کے پیکج دے دو, ڈے وائز میں کیسے جو ہے وہ پائتھن کو لے کے چلوں, آپ کو بنا کے دے دے. ڈے وائز جو ہے وہ آپ اسی ایکٹیویٹی کو امپلیمنٹ کریں اور آپ اس کے اوپر کام سٹارٹ کریں. اچھا, تو سیکھنے میں آپ کو بتاؤں کہ سیکھنے کے لیے بہت سارے ٹولز ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. لازمی نہیں ہے کہ آپ چیٹ جی پی ٹی کو یوز کریں گے. آپ نے اگر سیکھنا ہے تو آپ یوں کہیں کہ انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے. مطلب سیکھنے کی لگن ہونی چاہیے. جی, لگن ہونی چاہیے, پھر اس کے بعد جو ہے سیکھنے کی طرف آ سکتے ہیں. اچھا, جو پاکستان میں جو اقدام کیے جا رہے ہیں اس آئی ٹی کے حوالے سے یا اے آئی کے حوالے سے, آپ اگلے 5 سال میں پاکستان کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اے آئی کی فیلڈ میں وہ کتنی ترقی کر سکتا ہے یا کہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ پاکستان میں جو ہے وہ اگر آپ 5 سال کی بات کی جائے تو جس لیول پہ ریسنٹلی گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا ہوا ہے, اسی طرح اگر انہوں نے جو ہے وہ انہی پروگرامز کے اوپر کام کیا اور انہی کو جو ہے وہ لے کر آگے چلتے گئے, تو میرے خیال میں پاکستان میں جو ہے وہ بہت سارے بچے, بہت سارے جو ہیں وہ کینڈیڈیٹس ایزیلی اس فیلڈ کے اوپر جو ہے وہ بہتر سے بہتر کام بھی کر سکتے ہیں, اور انٹرنیشنل لیول پہ وہ پاکستان کو بھی اور اپنے آپ کو بھی ایزیلی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. میں وہ ایک انیشیٹو کی بات میں نے آلریڈی پہلے بھی میں ڈیفرنٹ جگہوں پہ کرتا بھی ہوں, کہ جیسے وہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی ایک بہت اچھا ایک انیشیٹو لیا ہے کہ وہ انٹرنیشنل سلیبس کے تھرو اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ ٹرین کر رہے ہیں. چیف منسٹر صاحبہ نے بھی جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا دیا ہے, کنٹریبیوٹ کیا ہے جی, کہ آپ جو ہے وہ پنجاب کے اندر جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, وہ بچے ہیں, وہ آپ کے جو ہے وہ پی ایچ ڈی لیول کے ہیں, ان کو جو ہے وہ ان سرٹیفکیشن کے اندر انرول کریں اور ان کو جو ہے وہ اسپیشلی ٹرین کریں. اور صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو یہ ٹریننگ دیں کہ بس جی سیکھنا کیسے ہے, آپ نے کام کیا کیا ہے, آپ ان کی کیریئر کاؤنسلنگ بھی کریں. اور کیریئر کاؤنسلنگ آپ نے کیسے کرنی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو جو ہے وہ بھیج دیں کسی سافٹ ویئر ہاؤس میں بھیج دیں, یا آپ ان کو جو ہے وہ کہہ دیں کہ میں آپ کو فلاں جگہ پہ جاب لگا دوں گا. آپ ان کو وے بتائیں, آن لائن طریقہ کار بتائیں. آپ دیکھیں دنیا آن لائن اس ٹائم کہاں سے کہاں بیٹھی ہوئی ہے, تو آپ آن لائن طریقہ کار ان کو بتائیں کہ آن لائن آپ کیسے کر سکتے ہیں. آپ جو ایزی ہے, سب سے ایزی ہے. میں بہت سارے لوگوں کو ایسے جانتا ہوں جی, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف باتیں ہوتی ہیں کہ جی وہ ہم فائبر کے اوپر چلے گئے, اپور کے اوپر چلے گئے, وہ guru.com کے اوپر چلے گئے, ہمیں کچھ ملا نہیں ہے. آپ کو تب ملے گا جب آپ نے 100% جو ہے وہ ایک شور کر لیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. اور کیسے کرنا ہے. میرا پہلا کلائنٹ فیس بک سے تھا, تو فیس بک سے آپ دیکھیں یہ فیس بک, یہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں. فیس بک ہے, لنکڈن ہے, آپ کا ٹویٹر ہے, آپ ان کے تھرو بھی کلائنٹ کو واٹس ایپ سے شروع کر لیں نا, واٹس ایپ سے اسٹیٹس لگا کے آپ شروع کر لیں. اچھا, یہاں ایک اور بہت اہم سوال ہے, میں اس چیز پہ بہت ساری چیزیں دیکھتا ہوں, تو اکثر نا فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ ویڈیوز آتی ہیں جی کہ یہ والا کورس کر لو لاکھوں کمانا شروع کر دو, یہ والا کورس کر لو لاکھوں کمانا شروع کر دو. بیک اینڈ پہ جو جرنی چلی ہوئی ہوتی ہے اس کے حوالے سے وہ کچھ نہیں بتاتے. لیکن میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ جو بندہ یہ چیز سیکھنا چاہتا ہے اس کا لیول کیا ہونا چاہیے؟ جیسے ایف اے کے لیے میٹرک ضروری ہے, بی اے کے لیے ایف اے ضروری ہے, اس طرح یہ جو کورسز ہیں ان کو کرنے کے لیے بچے کا لیول کیا ہونا چاہیے؟
دیکھیں جی لیول کی جب بات کی جائے تو میرے خیال میں منیمم آپ کے پاس جو ہے وہ اگر میٹرک ہے یا آپ صرف انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں چیزوں کو انگلش پڑھ سکتے ہیں, مطلب سمجھ سکتے ہیں, انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, تو اٹ مینس کہ آپ جو ہے وہ اس چیز کو ڈو کر سکتے ہیں. ٹھیک تو ادروائز جو ہے وہ آپ کوالیفیکیشن کی بات کریں تو ہمارے پاس جو ہے وہ پی ایچ ڈی لیول کے لوگ, ایم ایس کیے ہوئے لوگ جو ہے وہ آتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے, تو پھر ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ اچھا جی آپ اس سٹیپ پہ جائیں, آپ کو یہ چیزیں فالو اپ کرنی ہیں. تو مین وائل کہ آپ جو ہے وہ پہلے ہی کر لیں, پہلے ہی آپ سکل کے اوپر فوکس کریں کہ وہی بات ہے نا, مطلب اس میں یہ ہے کہ آئی ٹی سے ریلیونٹ چیزیں تو پتہ ہونی چاہیے, رائٹ, کمپیوٹر کی نالج تو ہونی چاہیے, کم سے کم اتنا تو آنا, بیسک کمپیوٹر تو آنا چاہیے, بیسک کمپیوٹر جی لازمی آنا چاہیے. بٹ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہر گھر میں ہے, اسمارٹ فون ہیں, ڈیوائسز ہیں, اور بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ یار اس کو چلانا کیسے ہے. تو آپ سے میں نے کافی سارے سوال کیے اور دیکھنے والوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ جو بندہ میں نے پکڑا ہے یا جس بندے کے ساتھ میں بیٹھا ہوں کہ وہ واقعی کسی قابل ہے. اب میں آتا ہوں دوسری طرف کہ آپ کا بھی سافٹ ویئر ہاؤس ہے جی, کیا کیا کروا رہے ہیں, کس فیلڈ پہ کام کر رہے ہیں آپ؟ ہم جو ہے وہ اپنے سافٹ ویئر ہاؤس کے اندر جو ہے وہ ملٹیپل سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. کچھ تھوڑا سا تعارف کروائیں گے اپنے سافٹ ویئر ہاؤس کا؟ جی, ہمارا جو سافٹ ویئر ہاؤس ہے وہ بیسیکلی ڈیٹا لیجنس کے نام سے ہے, اور یہ جو سافٹ ویئر ہاؤس ہے وہ بیسیکلی تمام تر آئی ٹی کی سروسز ہم پرووائڈ کر رہے ہیں, کہ جیسا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی جو ہے وہ پروجیکٹس اور ان کے اوپر جو ہے وہ ورکنگ, پلس جو ہے وہ ہم بزنس انٹیلیجنس کو بھی ڈیل کرتے ہیں, ویب اپلیکیشن, موبائل اپلیکیشن, یا جو ہے وہ ڈیولپمنٹس, اور ان تمام تر چیزوں کو جو ہے وہ ہم ڈیل کرتے ہیں. صرف یہ نہیں ہے, ہم ٹریننگ کو بھی ڈیل کرتے ہیں, مطلب سروس بھی پرووائڈ کرتے ہیں اور سکھاتے بھی ہیں, سروس کو بھی, اور پلس جو ہے وہ ہم ٹریننگ کو بھی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہ جو ٹریننگ تھی میں اس کے اوپر میں نے ایک بنایا تھا, ایک فارمولا میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ بھی شیئر کیا تھا کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا ہے. تو اگر گورنمنٹ بھی اگر اس طرح کی چیزوں کو کرے تو میں کہتا ہوں کہ ایک بڑا پازیٹیو ایج جائے گا. میں نے فارمولا یہ بنایا تھا کہ یہ اے آئی کا یا آپ کی جو ہے وہ اے آئی اسپیشلسٹ کا ایک 6 منتھ کا ایک پیک ہے, آپ اس پیکج کو بنا کے آپ اسٹوڈنٹ کو دیں, اور صرف اسٹوڈنٹ کو یہ نہ کہ آپ 6 منتھ میں آپ نے یہ 6 منتھ کے بعد آپ اس کو انٹرنشپ دیں, پیڈ انٹرنشپ, منیمم 50,000 اس کا جو ہے وہ ہونا چاہیے, تاکہ وہ اس کو نظر آئے. آپ پہلے ہی اسٹوڈنٹ کو بتا دیں کہ جی کہ آپ جب یہ کر لیں گے 6 منتھ کمپلیٹ تو آپ کو ہم پیڈ انٹرنشپ پرووائڈ کریں گے, منیمم 50,000 اس کی انٹرنشپ ہوگی, وہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے. صحیح ہے, آپ اس کو 6 منتھ اس کے اوپر لگائیں, ٹرین کریں, پروجیکٹس کے اندر آپ اس کو جو ہے وہ انوالو کریں. جب وہ 6 منتھ کمپلیٹ کر لے, اس انٹرنشپ کے دوران اگر اس کو کوئی کہیں سے جاب آفر ہوتی ہے تو وہ چلا جائے جاب کرے, ٹھیک ہے. اگر جاب آفر نہیں ہوتی تو یہ ادارے کا ذمہ ہے کہ اس کو جاب دلائے. منیمم جو ہے وہ 1.5 سے 2 لاکھ روپیہ جو پاکستانی ہے وہ اس کو پرووائڈ کریں. جی یہ ہمارے پاس جو ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ ریسنٹلی ایک کمپنی مجھے اپروچ کیا تھا, ان کو کچھ چاہیے تھے, ڈیٹا سائنٹسٹ چاہیے تھے باہر کے لیے. تو میں نے 50 سی وی جو ہیں وہ شارٹ لسٹ کی, پی ایچ ڈی لیول کے لوگ شارٹ لسٹ کر کے جب میں نے بھیجے تو انہوں نے انٹرویو وغیرہ جب کیے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو ہمارے کسی کام کی نہیں ہے. اچھا, وجہ کیا ہے کہ یہ پریکٹیکلی نہیں ہے, تھیوری بڑی ہے نا, اسکل نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پریکٹیکلی ہوں, تھوڑا سا جو ہے وہ اس پیکج کے اوپر. یہ اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کی طرف بھاگ رہے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں, تو مین یہ ہے کہ آپ اپنی اسکل کو پالش کریں. اسکل کو پالش کرنے کے بعد اگر آپ اس پیکج کے اندر آئیں تو انشاءاللہ گورنمنٹ بھی اگر اس کے اوپر اگر کام کرتی ہے اور ہم بھی اس کے اوپر اگر کرتے ہیں تو ضرور وہ جو مشورہ آپ گورنمنٹ کو دے رہے ہیں اس پہ آپ خود بھی عمل کر رہے ہیں. جی الحمدللہ. مطلب کہ جو آپ سے سیکھ لیتے ہیں اس کے بعد آپ انٹرنشپ میں ان کو جی یہی جو ہے وہ ہم نے ایک فارمولا بنایا ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ ہم کام کر رہے ہیں.
تو انشاءاللہ جو ہے وہ فیوچر کے اندر اس چیز کو جو ہے وہ بہتر سے بہترین کریں گے جی، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا ایک اور چیز کرتے ہیں جی کہ جیسے آپ کا میں اصل میں یہ جو آپ کی بات کٹ کر رہا ہوں، اصل میں نے تقریباً جو ہے وہ میرے اس ٹائم پاکستان کے اندر 80,000 لوگوں کو میں نے ٹرین کیا. ماشاءاللہ 80,000 لوگ، یعنی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں جس ادارے کے اندر جاتا ہوں، جہاں پہ میں جاتا ہوں، مجھے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ میرا اسٹوڈنٹ مل جاتا ہے ماشاءاللہ. تو الحمدللہ میں نے جو ہے وہ بیج بہت سارے اپنے جو ہے وہ بوئے ہیں، اور ان سے جو ہے وہ ہم کاشتکاری بھی کرتے ہیں. بہت اچھا جو ہے وہ مجھے لگتا ہے، میں کسی بھی جگہ پہ جاتا ہوں تو وہ اچھی پوسٹ کے اوپر جو ہے ہمارے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور میرا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ان کو ریکمینڈ کریں. بہت ساری ہمارے پاس اپرچونٹیز آتی ہیں، میں لوگوں کو جو ہے وہ ریکمینڈ کرتا ہوں، بھیجتا ہوں کہ آپ کریں. تقریباً میں اس ٹائم میں اس سال کی اگر آپ کو بات بتاؤں تو اس سال کے اندر تقریباً 650 لوگوں کو جو ہے وہ میں کیریئر پرووائڈ کر چکا ہوں، جابس دے چکا ہوں. تو الحمدللہ یہ کہ میں کسی سے پیسے نہیں لیے. کہ شاید لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید یہ توصیف عباسی نے پیسے لے لیے ہیں کسی سے، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. تو فریلی جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے فیئر ہو گئے. چلیں گڈ ہو گیا سر جی. اچھا اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. مجھے آپ یہ چیز بتائیے گا کہ اگر فرض کریں جو باقی سافٹ ویئر ہاؤس بھی موجود ہیں، آپ کا بھی ہے، اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے یا آپ کی سروس لینا چاہتا ہے تو آپ کیا بتائیں گے، اپنی خاصیت کیا بتائیں گے کہ دوسرے سافٹ ویئر ہاؤس کی نسبت آپ کا سافٹ ویئر ہاؤس جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے؟ سب سے مین چیز تو یہ ہے کہ ہم کوالٹی دیتے ہیں، کوالٹی بہت اچھی جو ہے وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہماری جو ہم کلائنٹ سے جو چارج کرتے ہیں وہ بڑا مناسبلی چارج کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ جی بندہ آج پکڑا گیا تو وہ کہنا جی کہ نہیں جی آج اس کو نپ کے چھاڑنے، نہیں جی ایسا پنجابی میں کہتے ہیں جی کہ چوکے کھاؤ کو کے نہ کھاؤ. جی کو کے نہ کھاؤ. تو ایسا نہیں ہے، ہم اس کو جو ہے آپ کی سروسز جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا. صحیح ہے. اچھا اس کے علاوہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو اے آئی سے مشین لرننگ کا جو ایک پورا پروسیجر ہے جو آپ نے اسٹارٹنگ میں بھی بتایا ہے، اس میں اگر ہے کہ کوئی بندہ سیکھنے کے لیے کام کرتا ہے تو آپ اس کو کہاں سے اسٹارٹ کرواتے ہیں؟ کوئی بھی اسٹوڈنٹ آپ کی طرف آتا ہے تو آپ اس کو کہاں سے مطلب کہ اسٹارٹ کرواتے ہیں؟ دیکھیں جی اسٹارٹ جو ہے وہ سب سے پہلے ہم اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں پروگرامنگ لینگویج سے، پائتھن سے اسٹارٹ کرتے ہیں. صحیح ہے. پائتھن سے اسٹارٹ کرتے ہیں اور وہاں سے ہی ہم آگے اس کو مشین لرننگ پہ لے کے جاتے ہیں. کیونکہ یہ صرف آپ یوں کہہ لیں کہ یہ جو اے آئی ہے یا جو ہم نے سیکھنی ہے یا مشین لرننگ ہے، یہ صرف مشین لرننگ کوڈنگ نہیں ہے، اس کے بیک پہ میتھ بھی ہے، اسٹیٹ بھی ہے. تو ان چیزوں کا بھی کنسیپٹ جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں. اور پلس جو ہے وہ ہم جو ہمارا جو وے ہے، جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے فار ایگزامپل مشین لرننگ کا میں نے آپ کو ایک جو ہے نا ڈیٹا سیٹ دے دی ہے، آپ اس ڈیٹا سیٹ کے اوپر کام کریں جی. آپ نے جو ہے نا کوڈ اٹھا کے آپ نے کہا جی سر یہ میں نے اپلائی کر لیا ماڈل اور اس کی یہ ایکوریسی آ گئی ہے اور یہ رزلٹ ہیں جی اور ہم نے کر لیا. نہیں، میں ایک چھوٹے ڈیٹا سیٹ جو ہیں وہ پرووائڈ کرتا ہوں. آپ ان ڈیٹا سیٹس کے اوپر خود سے اپنے ہاتھوں سے مشین لرننگ پرفارم کریں، ہاتھوں سے، کہ آپ اس کو جو ہے وہ اپلائی کریں گے، جو ماڈل اپلائی کریں گے اس ماڈل کی ایکوریسی کیا آ رہی ہے. ملٹیپل ماڈل اپلائی کریں، ہاتھوں سے اپلائی کر کے آپ کو آئیڈیا ہو. پھر آپ پریکٹیکلی جب کریں گے تو آپ کو یاد ہوگی کہ اچھا جب میں اس ماڈل کو امپورٹ کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں، اب بیسٹ فٹ ماڈل کون سا ہوگا اور مجھے ماڈل کی سلیکشن کیسے کرنی ہے. تو یہ ایزی ہو جائے گا. پھر وہ جو مشین لرننگ کر لے گا تو پھر ڈیپ لرننگ کمپیوٹر ویژنس کے اوپر چلا جائے گا. اوبیسلی نیکسٹ وہ امیجز کے اوپر یا ویڈیوز کے اوپر ہی کام اس نے کرنا ہے. جب یہ کمپلیٹ کر لے گا تو اس نے آڈیوز کے اوپر جانا ہے، وائس کے اوپر جانا ہے. تو جس کو نیچرل لینگویج پروسیسنگ ڈیل کرے گی یہ بھی کمپلیٹ کر لے گا تو پھر فائنلی جو ہے وہ جنریٹیو اے آئی کے اوپر چلا جائے گا. اور میں ریکمینڈ کرتا ہوں پلیٹ فارم یہ نہیں ہے کہ آپ نے جی کر لیا جی وی ایس کوڈ کے اوپر کام کر لیا یا پائتھن کے اوپر کام کر لیا یا جوپیٹر کے اوپر کام کر لیا، کولیب کے اوپر کام کر لیا. آپ جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول کے پلیٹ فارم یوز کریں.
جیسے آپ جو ہے وہ مائکروسافٹ ایزیور کا استعمال کریں, فریلی آپ کو جو ہے وہ مائکروسافٹ 1 منتھ کی جو ہے وہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, پلس یونیورسٹی لیول کے جو لوگ ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں ان کو 1 سال کی جو ہے وہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. اگر پیڈ سروس لیں گے آپ تو $300 پر منتھ انہوں نے ڈیٹیکٹ کرنے ہیں. اچھا, اور فری آپ کو 1 منتھ کی وہ آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں. صحیح ہے. یونیورسٹی کا HEC کا اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو 1 سال کی وہ دے رہے ہیں. تو ان سروسز کو یوز کریں, ان کو ڈپلائی کریں, ان کے اوپر آٹومیٹک ML اپلائی کریں, ان کے اوپر جو ہے وہ ڈیزائنر پلیٹ فارم کو دیکھیں, اس کے اندر جو ہے وہ کوڈنگ کو امپلیمنٹ کریں, ان کی ملٹیپل سروسز کو جو ہے وہ ڈپلائی کریں, ان کے اوپر ورک کریں. تو تبھی جا کے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو بھی, اور کسی کمپنی کے اندر جا کے اپنے ورک کو بھی شو کر سکتے ہیں. گڈ ہو گیا سر. اچھا, آخری سوالوں کی طرف آتے ہیں, ہم اختتام کی جانب بھی جاتے ہیں. ایز اے آئی لیڈر یا استاد, آپ کا کیا مشن ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کیا مشن لے کے آگے آئے ہیں پاکستان کے لیے؟ دیکھیں جی, میں جو ہے وہ ایز اے ہیڈ AI ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر کام کرتا ہوں, اور میرا جو مین مشن ہے وہ یہ ہے, میں یہ چیز دیکھتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ AI عام ہو جائے. نارمل بندہ ہے اس کو بھی اس کا AI کا استعمال کرنا آ جائے, وہ اس سے جو ہے وہ کچھ نہ صحیح بلکہ اپنا تو ذاتی طور پر اپنا فائدہ لے سکے. پازیٹیو وے کے اندر جائیں آپ, جب آپ اس کو جو ہے وہ پازیٹیو وے کے اندر لے کے چلیں گے تو اس لیے آپ کو فائدہ ہو جائے. بالکل لائک اے کی ٹو سکسیس ان دی ماڈرن ایج کہ نو نیشن کین پروگریس وداؤٹ پروموٹنگ AI. ریسنٹلی میں جو بات کر رہا ہوں, ایسا ہی ہے. With the passage of time, machines started getting involved in man's life. People that become the need of the time. Earlier education, وہ پرانی باتیں ختم ہو گئی ہیں بس, ٹھیک ہے. وہ کسی نے کنٹینٹ رائٹنگ کر لی, کسی نے یہ کر لیا, کسی نے وہ کر لی. نہیں, یہ نہیں ہے. موقع کی مناسبت سے ٹرینڈ انڈسٹری کو بھی دیکھیں نا, انڈسٹری کو بھی دیکھیں, انڈسٹری کے اندر جو ہے لوگ کام کرنے والوں لوگوں کو بھی دیکھیں کہ ان کا جو انوائرمنٹ ہے وہ چینج ہو گیا. انڈسٹری کے اندر جو ہے مشینری چینج ہو گئی ہے. میڈیکل میں جائیں, وہ سارے کا سارا جو ہے وہ سسٹم چینج ہو گیا ہے. کہ ارلیئر ایجوکیشن واز مینٹس اونلی فار مورل, اسپرچل, ریلیجیس ریفائنمنٹ, بٹ ناؤ دی سچویشن از absolutely different. Since the whole economy of country depends upon industrial development, it cannot flourish unless skilled human resource available. بہت ضروری ہو گیا ہے کہ وہ آپ چیزیں ایسی پرووائڈ کریں, آپ انڈسٹری میں چلے جائیں, کسی جگہ پہ چلے جائیں, آپ کو جب تک آپ, میں کہتا ہوں کہ اپڈیٹ نہیں ہے, آپ وہاں پہ سروائیو نہیں کر سکتے. بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ سر ہم نے AI کر لی ہے, اب جو ہے وہ ہم کیا کریں. وہ دیکھیں یار, AI سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ بس سمپل وہ آپ آئیں ہیں, آپ نے پائتھن سیکھ لیا, مشین لرننگ سیکھ لی ہے, وہ آپ کہیں کہ نہیں مجھے جاب مل جائے. آپ ڈیولپمنٹ کی طرف بھی جائیں, وہاں پہ بھی تو آپ نے AI لگانی ہے. بالکل, آپ نے جی ایک چیٹ باٹ بنانا ہے ایک ویب سائٹ کے اوپر. آپ دیکھیں, میں سادہ آسان الفاظ میں جو ہے نا آپ کو بتاؤں کہ فائبر کی ایک ویب سائٹ ہے, آپ اس پہ جاتے ہیں, ایک چیٹ باٹ ہے, میسج آٹو, آپ اس کو لکھتے ہیں, وہ آپ کو رپلائی کر دیں. ایگزامپل ہے اس کی, وہ اس کی اپلیکیشن کے اندر آتی ہیں چیزیں. تو ایک بندہ ہے جس نے ویب سائٹ بنائی ہے, وہ اسی کو پتا ہوگا کہ یار یہ اس کے اندر کرنا کیا ہے, کنسیپٹ ہے. اب آپ کو جو ہے نا وہ اٹھا کے ہم کہتے ہیں جی کہ چیٹ باٹ بنانا ہے, تو آپ کو ویب سائٹ کا ہی نہیں آئیڈیا, تو آپ کیسے بنائیں گے؟ بالکل, جب ویب سائٹ کا آئیڈیا ہوگا تب بھی آپ جا کے آگے کام کر سکیں گے. اچھا, آپ اپنی اس کامیابی کا کریڈٹ کس کو دیتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جو ہے وہ اس فیلڈ کے اندر, میں 2012 سے اس فیلڈ کے اندر ہوں. CIT کی فیلڈ میں آیا تھا 2012 میں. ٹھیک ہے. تو میں فرسٹ ایئر میں جو ہے وہ فرسٹ ایئر کے اندر جو ہے میں آپ کو بتاؤں بڑا ایک جیسے کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جی چلتا رہے گا, پاس ہو جائیں گے, یہ ہو جائیں گے. تو میں فیل ہو گیا تھا. اچھا, فرسٹ ایئر میں میں فیل ہو گیا تھا. اچھا, میں جب یہ بات جو ہے میرے والد صاحب کو پتہ چلی, وہ تو فیل ہو گیا. اتنی مہنگائی کے دور میں جو ہے وہ پڑھ بھی رہا ہے, اس کو خرچہ بھی دے رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, اور فیل ہو گئے. تو میں جب گھر گیا تو میں آپ کو بتاؤں کہ میرے والد صاحب جو تھے وہ مجھے دیکھ کے نا, انہوں نے مجھے کہا کچھ نہیں ہے کہ بیٹا تم فیل ہو گئے ہو. صحیح ہے. اور دیکھ کے مجھے روئیں.
रोए। मतलब अब इतनी एफर्ट की है तो फल क्या जी जी निकला? फल क्या मिला? तो मैं आपको बताऊं कि बस देखना था, अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि इंसान के दिल में वो कहाँ से डाल देता है। तो मैं उस टाइम से मैंने मेहनत की। मैं आपको बताऊं कि सेकंड ईयर के अंदर मेरी सेकंड पोजीशन थी माशाल्लाह। कॉलेज में जी। मैं जब फर्स्ट अब ईयर में फेल और सेकंड ईयर में सेकंड पोजीशन। second position। वाह, क्या मैं जब थर्ड ईयर में गया, मैं CIT DA मैंने कंप्लीट किया था, तो थर्ड ईयर में गया तो मेरी फर्स्ट पोजीशन थी। माशाल्लाह। फिर मैं वहाँ से जब पास आउट हुआ, उसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो काम करता रहा, IT में लैब्स के अंदर चीज़ों को देखता रहा। साथ में मेरी एक गवर्नमेंट अदारे के अंदर मेरी जॉब हो गई थी, प्लस मेरा BS भी चाह रहा था। BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने जो है वो की है, और BS के अंदर भी जो है वो मैंने 100% स्कॉलरशिप्स वेट की हैं, और प्लस जो है वो मैंने BS के अंदर प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप जो है वो भी उसके थ्रू भी मैंने लैपटॉप भी हासिल किया। उसके ऊपर मैं सारा काम करता रहा। मेरे पास इतना नहीं था कि मैं जो है वो अलग से लैपटॉप ले सकूं, लेकिन ये जो गवर्नमेंट की स्कीम है इससे भी आपको फायदा हुआ, बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। तो प्लस जब मैं BS कंप्लीट किया तो MS के अंदर गया, और MS के अंदर जो है वो मैंने मल्टीपल कंपटीशन किए, और प्लस जो है ओवरऑल जो है वो मैं यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो एज आ गोल्ड मेडलिस्ट फॉर MS डाटा साइंस जो है वो हासिल किया। तो ये सारे का सारा जो क्रेडिट है मैं जो है वो अपने वालिद साहब को करता हूँ कि उन्होंने बड़ी, मैं कहता हूँ कि मेहनत की है। वालिदैन होते हैं जी माँ बाप के लिए, तो आप जो है वो कह सकते हैं हमारे असातिज़ा हैं, हम उनको भी सपोर्ट करते हैं कि उनको भी क्रेडिट जाता है, उन्होंने इतनी मेहनत की है। ठीक है, स्पेशली मैं जो है वो अपने वालिद साहब, हमारे बड़े अच्छे एक उस्ताद साहब हैं लियाकत साहब, उन्होंने बड़ी हमारे ऊपर बचपन में भी बड़ी मेहनत की है। तो इन लोगों को जो है वो मैं क्रेडिट देते हैं आप, साइन करता हूँ। माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया। जाते जाते एक न्यू जनरेशन के लिए पैगाम दे दें जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगे? जी थैंक यू वेरी मच। देखें जी, न्यू जनरेशन के लिए मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अपनी स्किल्स को पॉलिश करें। आपने जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स लॉन्च की हैं उनसे फ़ायदा लें और फेयर होके काम करें। ये ना करें कि आप एक काम के लिए जो है वो आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, आप ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तो फिर आप हर तरफ से जाएंगे। सिर्फ आप एक चीज़ के ऊपर कंसंट्रेशन करें, थोड़ा टाइम दें, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। आपका जो टाइम है वो बड़ा कीमती है। वक्त बड़ा एहसास, बिल्कुल एहसास है, वक्त बहुत कीमती है। तो इसीलिए मैं यही रिकमेंडेशन इनको देता हूँ कि आप जो है वो जो फील्ड सेलेक्ट करें, आप उसके ऊपर अपडेट भी रहें और आप उसके ऊपर जो है वो फेयर होके आप ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है वो काम करें। बहुत शुक्रिया जी आपका। तौसीफ साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, और आखिरी जो पैगाम है वो बड़ा ही अहम पैगाम है कि पहले आप एक फील्ड सेलेक्ट करें और उस पर जुड़ जाएं, उस पे ऐसे काम करें कि सिर्फ उसी पे ही फोकस करें। इसी गुफ्तगू के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिर अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।